بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد ڈی چوک میں ایک دھرنا ہو رہا ہے جس کو میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، حالات انتہائی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ آخر معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ فارم 47 والوں کی شامت آ گئی ہے۔ شہر اقتدار کے اندر شور مچ گیا ہے۔ شہباز شریف حکومت انتہائی خطرے سے دوچار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف ایران کے جو صدر ہیں وہ ان کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ کون کون افراد تھے اور پاکستان کے اندر ان کی آخری کون سی خواہش تھی جو پاکستانی حکومت نے پوری نہیں کی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج سوموار کا دن ہے اور بہت زیادہ خبریں ہیں، یعنی اتنی عام خبریں ہیں کہ ہر خبر پر الگ الگ جو ویڈیو ہے وہ درکار ہے، چونکہ جس انداز کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی محاذرائی نظر آ رہی ہے، اور پھر تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ، لیکن اصل جو پورا اس کے اندر جو ثمرات سمیٹ رہی ہے، جو انجوائے کر رہے ہیں، وہ آل شریف اور آل زرداری۔ بہت سارے ایسے وہ خود بھی کرتوت کر رہے ہیں کہ اس کا ملبہ بھی جو اداروں کے اندر پڑے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ملے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک تو رکھتا ہوں، ایرانی صدر کے حوالے سے آپ کو علم ہے پوری رات جو ہے یہ آپریشن جاری رہا، اور بہت سارے خدشات تھے۔ ترکی سے ایک مدد بھی پہنچی ان کو۔ اب اس کے اندر 9 افراد تھے ٹوٹل اس ہیلی کاپٹر میں، اور یہ بظاہر یہ حادثہ لگ رہا ہے۔ باقی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، چونکہ موسم انتہائی خراب تھا، اور خراب موسم کے اندر جو ہے وہ جنگلات ہیں، وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اور بتایا یہ گیا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ آپ کو علم ہے ان کے ہمراہ تھے، اور ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ہمراہ یہ وزیر خارجہ تھے۔ مشرقی آذربائیجان کے گورنر شہید مالک رحمتی، صدر مملکت کی سیکورٹی دستے کے جو کمانڈر ہیں شہید جنرل سید مادی موسوی، اور صدر کے محافظین موجود تھے۔ حادثے میں کل 9 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مشرقی آذربائیجان ایران کا صوبہ ہے، لیکن اصل جو آذربائیجان کنٹری ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ تو ایران جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ جو ایرانی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ان ڈیموں کا افتتاح کرنا تھا بنیادی طور پہ، اور اس لیے کچھ ابہام بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن آپ کو علم ہے پچھلے مہینے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آئے۔ اگرچہ اس کے اندر ایرانی صدر کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، لیکن ہم نے ہمیشہ سعودی عرب ہمیں پیسے دیتا ہے اور آپس کے اندر وہ بظاہر حریف ہے، لیکن آج کل وہ اپنی جو حریفی ہے اس کو کم کرنے کی یقیناً دونوں حکومتیں کوشش کر رہی ہیں۔ تو ایران کا جو صدر تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام سے وہ خطاب کریں، چلیں باہر مجمع کے اندر نہیں تو کم از کم اسلام آباد کا جو کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ بندوبست ہو سکتا تھا، لیکن ان کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں کی گئی، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا تھا۔ بہرحال ایران کے اندر جو ہے وہ آج سو گئے، اور پاکستان نے بھی آج ایک دن کے لیے جو پاکستانی پرچم ہے اس کو سرنگو کرنے کا اعلان کیا ہے، چونکہ سو گئے۔ یقینی طور پر ایرانی قوم کے لیے یہ مشکل وقت ہے۔ باقی تحقیقات جو ہے وہ ابھی اس سارے معاملے کے اندر ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، اسلام آباد کے اندر ایک اور بڑی خبر ہے، لیکن وہ میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہو رہی، نہ وہ پرنٹ میڈیا میں نہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر، چونکہ عمران خان جب موجود تھے تو جو غزہ پالیسی تھی، فلسطین اسرائیل جو پالیسی تھی وہ بڑی واضح تھی۔ عمران خان جس انداز میں گفتگو کرتے رہے، جس طرح اسرائیلی جارحیت کا وہ مسلسل ذکر کرتے رہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کو عوام نے اپریشیٹ بھی کیا، اور ان کا موقف قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا۔ اور اب جس طرح مختلف لوگوں نے دعوے کیے ہیں، علی امین گنڈا پور نے انکشاف کیا کہ جنرل ریٹائر باجوہ جو ہے انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ یہ اس پر انہیں بڑا غصہ بھی آیا، لیکن بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اب اسرائیل کے حوالے سے پالیسی کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا چونکہ عرب ممالک کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اب یہ بھکاری اور مالک والا جو تعلق ہوتا ہے تقریباً اسی طرح کا تعلق، دوستانہ تعلق سے اس طرف موو ہو رہا ہے۔
تو اب اثرات بھی اس کے بہت زیادہ پھر پڑتے ہیں پاکستان کی جو فارن پالیسیز ہیں اس کے اندر. چونکہ سعودی عربیہ UAE آلریڈی جو ہے وہ جس طرح تسلیم کر چکا ہے, سعودی عرب اور کچھ اور عرب ممالک تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو نارمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اس کے اندر ایک یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. نہ صرف کنٹرول کیا جا رہا ہے بلکہ تشدد اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. سابق سینیٹر مشتاق احمد جن کا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے, وہ اور ان کی وائف سیو غزہ کے نام سے وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں, اور ڈی چوک اسلام آباد کے مقام پر انہوں نے دھرنا دیا. وہ چند درجن اور کئی دفعہ 100 سے زیادہ تعداد ہو جاتی ہے, وہ وہاں پرامن بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ دارالحکومت کے اندر ان کا بیٹھنا اور پھر ڈی چوک پہ بیٹھنا یقینی طور پر یہ اتنا تو ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے, چونکہ وہ روڈ بھی بند ہے. حالانکہ روڈ بند پہلے بھی وہ بند ہوتا تھا لیکن گیٹ بند ہے, تو وہ روٹین کے اندر کوئی اتنا بڑا مزاحمت نہیں ہو رہی, لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوا. اب ان کو کہا جا رہا ہے یہ ختم کریں, وہ ختم کر نہیں رہے. چند درجن لوگ ہیں, وہ آتے ہیں, گرمی ہے سردی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کے اندر. لیکن اب جو ہے رات کو ایک گاڑی ان پر چڑھی ہے, اور چڑھی نہیں وہ کہتے ہیں چڑھائی گئی ہے. پولیس جو ہے وہ مسلح نہیں تھی, ان کو بتایا بھی گیا پولیس والوں کو کہ بھائی اس کو روکو, اس کو گولی مارو, یہ کیوں ادھر مطلب ہے اس طرح کر رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہوا. اب خبر یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ سیو غزہ ڈی چوک دھرنا سے سحری کے وقت ایک سیاہ یارس گاڑی کے سیو غزہ کیمپ ڈی چوک پر چڑھائی. نہتے کارکنان کو کچل کر گاڑی نے 2-3 چکر لگائے اور آرام سے نکل کر فرار ہو گئے. پولیس موقع پر موجود ہونے اور شرکاء دھرنا کی دہائی کے باوجود نہ صرف خاموش تماشائی بنی رہی بلکہ گاڑی کو فرار ہونے کی سہولت کار بھی بنے. یاد رہے کل رات گئے ڈی چوک کی سٹریٹ لائٹس بجھا دی گئی تھی. 2 کارکن شہید, ایک ناقابل شناخت حالت میں, 2 زخمی, ایک کی حالت نازک. پولیس FIR کاٹنے میں نہ صرف ٹال مٹول کر رہی ہے بلکہ متعلقہ مجرم کی شناخت کروانے کا وعدہ کرنے کے بعد اپنے ہی وعدے سے مکر چکی ہے. اب اس موقع پر سینیٹر مشتاق جو ہے ڈی چوک کے دھرنے کے اندر چونکہ وہ موجود ہیں, انہوں نے جو گفتگو کی کہ اسلام آباد کی وفاقی حکومت, شہری انتظامیہ اور پولیس یہ تمام مظاہرین کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے. ہم انشاءاللہ ڈی چوک میں دھرنا جاری رکھیں گے. ہمیں اس اوچھو ہتھکنڈوں سے ڈرا کر آپ مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے, اگر کوئی بھی تخریبی کارروائی اس تحریک کو سبوتاج نہیں کرے گی. اب یہ اتنا حساس علاقہ ہے, سیکیورٹی چیک ہوتا ہے, ساری چیزیں وہاں پہ, پولیس پھر موجود ہے, اور اتنا بے باک انداز میں وہ ٹارگٹ بھی اس مارچ کو کرے, تو یہ بہت سارے سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں. چونکہ یہ اتنا بڑا عالم اسلام کا قائد ہے, اتنا بڑا معاملہ ہے, اس کو اب رپورٹ بھی نہیں کر رہے, اور ہم زیادہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے, چونکہ جو یوٹیوب, فیس بک, یہ جتنے بھی ایپس جن کے ذریعے ہم آپ تک آواز اپنی پہنچا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ حالات ہیں جی. اب اس بنیاد پر 2 جاں بحق ہوئے ہیں, اور ایک جو ہے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ ہیں. گاڑی دانستہ طور پر وہ کہتے ہیں نہ صرف چڑھائی ہے بلکہ 2-3 چکر, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ بیسیکلی سینیٹر مشتاق ہی تھے, لیکن وہ فون سننے کے لیے سائیڈ پہ گئے. شاید اس دوران جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو ڈی چوک عام ترین جگہ پر یہ ہو, CCTV کیمرے ہوں, سب کو چور ابھی تک جو ملزم ہے وہ پکڑا نہ جائے. یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے. اچھا, دوسری طرف آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ آپ کو علم ہے جو پتن نے جو رپورٹ دی, جس کے اندر جو 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے, ان کی جو ساری کہانی ہے وہ کھول کے رکھ دی کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے, اصل فارم 45 کیا ہے, 47 کیا ہے. آج الیکشن کمیشن اور موجودہ جو حکومت ہے, رجیم چینج, اس کی جو ملی بھگت ہے وہ پکڑی گئی ہے. اس پوری جو صورتحال کے اندر آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ذرا یہ ڈیٹیل رکھ رہا ہوں. یہ چونکہ پھنس گئے ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن پر ٹریبیونل مشتمل ہے, تو یہ 3 حلقوں سے جب یہ اڑیں گے تو یہ سمجھیں اڑ گئے. اسلام آباد سے شہباز حکومت ویسے بھی آخری سانسیں لے رہی ہے. جو IMF کا دباؤ آ رہا ہے, جو ادارے اور بغیر نواز شریف
وہ آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں. عوام سے ویسے دیس نکالا ان کو ہو چکا ہے. اب کرپشن کیسز کی وجہ سے جو ہے وہ بھی وہاں سے ایک دفعہ بری ہو چکے ہیں. ان کو یہی تھا کہ ہمارے کیسز معاف ہوں، جس کی وجہ سے یہ ساری بغیر ڈیل نظر آئی ہے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، ساری گیم ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اب وہ جو کرنے جا رہے ہیں جو وہ چیز نظر آ رہی ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن اور موقف کے پی ٹی آئی کے موقف کی جیت، اور حکومت، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ کو اس کو دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، NA 46، 47، 48. تینوں سیٹوں پر الیکشن پٹیشن پر سماعت آج بروز سوموار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے انہوں نے کی ہے. اچھا، اس سماعت سے 34 گھنٹے پہلے وہ رپورٹ بھی آ گئی ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ اوریجنل جو ہے وہ NA 46 سے اوریجنل فارم 45، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ رپورٹ سن چکے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن آج ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایسے نہیں ہوگا. اب باندھ لیا ہے جسٹس جہانگیری نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگلے منڈے کو دوبارہ سماعت ہوگی، اور ایک حلقے کا علیحدہ جو ہے وہ میں سماعت کروں گا. تینوں حلقوں میں جو مبینہ دھاندلی ہے، الیکشن ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن، 3 کامیاب امیدواروں اور ریٹرننگ افسران سے آئندہ ہفتے فارم 45، گواہوں کی فہرستیں اور بیان حلفی طلب کر لیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر سے فارم 45 طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتائیں ان کے 2 حلقوں میں کون جیتا تھا. اب یہ جو دوسرے امیدوار ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی چونکہ فارم 45 تو ہیں. اب حلف انہوں نے کہا ایک تو آپ نے حلف دینا ہے، قرآن مجید پہ آپ سے حلف بھی لے سکتے ہیں. اب جیتے ہوئے جو لوگ ہیں طارق انہوں نے تو نہیں دینا حلف. انہوں نے کہنا جی یہ تو ہمیں تو نہیں پتا، الیکشن کمیشن جانے اور وہ جانے، اور باقی وہ شاید منڈ بھی دیں. اتنا آج کل بدبختی ہے، اتنا اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوتی. اب یہاں پہ جو چیز عام ہے، انہوں نے کہا کہ بے شک فرانزک بار سے کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیل جائے گا جو بھی جھوٹا ثابت ہوگا. اور ابھی اگر مان جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ ساری جو چیز انہوں نے کھل کر بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ یہاں پہ پیش ہوں، اور کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی. لہذا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ جو دھاندلی کا معاملہ ہے، اس کے اندر جسٹس جہانگیری نے جو سماعت کی ہے، یہ 3 حلقے تو اڑ جائیں گے. اور اس وقت فارمز جو 47 ہے، اس کے سہارے یہ حکومت قائم ہے. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس وقت شہر اقتدار میں یہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ یہ بجٹ دینے کے بعد یا اس سے پہلے بھی شاید، بلکہ بہت سارے صحافی اب تو اس پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کمپنی بالکل نہیں چلنی. شہباز شریف جو ہے وہ حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے، اور جو کچھ جو ہے وہ ہوگا اس پورے معاملے کے بعد، جو یہ ابھی کچا چٹا دیکھیں نا پورا گھیر لیا ہے. اگلے ہفتے سے تمام جو حلقے ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ ٹریبیونل سماعت کر رہا ہے. حلف پہ بات ہوگی، فرانزک جدھر سے کروانا کروائیں، جتنے فارم 45 ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا جو صحیح نشانہ ہے وہ اب لگنے جا رہا ہے کہ چونکہ عدلیہ اگر صحیح کھڑی ہو جائے تو الیکشن کمیشن اور پچھلی نگران حکومت اور ہمارے قاضی صاحب اور بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر ان کے موقف کو بڑا دھچکا پہنچے گا. تفصیلی اگلی ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.